مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ 5واں کلمہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ میرے ساتھ نکالیے گا نیا نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ اردو زبان میں لکھے گئے 3 الفاظ میں پیاسا ہوں، یونانی زبان کے ایک ہی لفظ لپسو کا ترجمہ ہے، جس کے معنی پانی کی ضرورت یا پیاس ہے۔ حقیقت میں خدا یسوع مسیح کے جسم میں پانی کی کمی بہت خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی، اس لیے انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ یونانی لفظ ڈپسو سے مراد پیاس کی ایسی شدت ہے کہ یہ شدت جو تھی یسوع مسیح کی تکلیف بن چکی تھی، لیکن اس نے پانی کی پیاس کا اظہار کرنے سے پہلے اپنے صلیبی مشن کو جان لیا تھا۔ یونانی لفظ ایڈوس اپنے اندر مختلف معنی رکھتا ہے۔ ایڈوس سے مراد کسی چیز کے بارے میں سمجھنا یا جاننا، مکمل ہوش و آواز ذہن کو استعمال کر کے فیصلہ کرنا۔ یہ لفظ خدا یسوع مسیح کے انتہائی جسمانی دکھ میں اس کی ذہنی حالت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ جب یہ خدا یسوع مسیح صلیب پر یہ فرما رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جسمانی حالت میں بھی اور دماغی طور پر بھی بالکل ٹھیک تھے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کو سرکہ دیا گیا تو انہوں نے پینے سے اس کو انکار کیا اور اسے نہ پیا، کیونکہ اگر وہ پی لیتے تو جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو نشے کی حالت میں ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو پینے سے انکار کر دیا۔ خدا یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس کی پیدائش سے لے کر صلیبی موت تک کے تمام واقعات کلام مقدس کے عین مطابق تھے۔ 5واں کلمہ بھی میں پیاسا ہوں پرانے نامے کی ایک پیشن گوئی کی تکمیل کرتا ہے۔ اگر ہم زبوروں کی کتاب میں سے زبور 69 دیکھیں تو وہاں پر بڑے واضح طور پر لکھا ہے، میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ دیا۔ صلیب پر 6 گھنٹے شدید درد و تکلیف کے خدا یسوع مسیح نے کلام مقدس پر نگاہ رکھی اور اسے اپنی زندگی اور موت میں اول درجہ دیا۔ کیا خدا یسوع مسیح نے یہ کہہ کر کہ میں پیاسا ہوں اپنے دکھ درد میں کمی پیشی کرنا چاہیے، یا پانی مانگ کر اس نے اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہا؟ اگر ایسا ہوتا کہ وہ اپنے دکھوں کو کم کرے تو وہ صبح 9 بجے پیش کی جانے والی پت ملی میں پی لیتا اور اپنی موت کو آسان بنا لیتا، لیکن اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ وہ تو رضاکارانہ طور پر سب کچھ سہ رہا تھا، کیونکہ اس کے دکھ خدا کے جلال اور بنی نوع انسان کے کفارہ کے لیے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آج بھی پیاسا ہے، لیکن آج وہ پانی کا نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی محبت اور خلوص کا پیاسا ہے، اپنے خون خریدوں کے لیے رفاقت رکھنے کا پیاسا ہے کہ گناہگار اس کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیں۔ خدا یسوع مسیح نے پانی مانگ کر دراصل زندگی کے پانی کا متعارف کروا رہا تھا جو اس کے پاس ہے۔
खुदा यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। दरअसल खुदा यीशु मसीह उस सामरी औरत को जिंदगी का पानी देना चाहता था जो उसके पास है। उसने कहा जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा, वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा के लिए जारी रहेगा। ईद के आखिरी दिन जो खास दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कलाम मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। जिंदगी का पानी देने का दावेदार आज कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। जरूरी है कि मैं और आप अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द करके उसकी प्यास बुझाकर उसकी जिंदगी में और अपनी जिंदगी में दोनों का मिलाप कर सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अव्वल और आखिर हूं। खुदा यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। आज सलीब पर अपनी प्यास का इजहार करके असल में वो हमें जिंदगी के पानी का मुतारफ करवाना चाह रहा है जो उसके पास है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं जाता हूं, मैं राह और जिंदगी हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं। खुदा यीशु मसीह हमारे दुखों का इलाज है। खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज कि मैं प्यासा हूं उसके कामिल बशर होने की इक्कासी करता है। उसके कामिल बशर होने से हमें इस बात का सबूत मिलता है कि वो इंसानों के दरमियान रहकर और दुख सहकर तजर्बा से जानता है कि इंसान के दुख कैसे, क्यों हो सकते हैं। वो इंसानी दुख को मुकम्मल तौर पर जानता है, बल्कि उन दुखों में हमारा बराबर का शरीक भी है। हम कितने ही मायूस क्यों ना हों और गैर यकीनी सूरत हाल ने हमें घेरे रखा हो, अपने नजात दहिंदा के पास आए जिसने कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी वो सह गया, इंसानी नस्ल के लिए था। प्यास की शिद्दत के वक्त भी उसे ठट्ठों में उड़ाया गया और उसकी बेइज्जती की गई। आखिर उसकी मौत मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों के गुनाहों के कफारा का बाइस बन गई। अब जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदावंद इस कलाम के मुताबिक हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन।